جواب دو پہلے. تھالیاں ٹھوکنا آتا، جواب دینا نہیں آتا. مردہ ہو کے تھالیاں ٹھوکریں، سلام کرے تو جواب نہیں دے. کوئی اجتماع ہو رہا، وہ بھی دین کا اجتماع ہو رہا، تو اس میں سلام کا جواب دینا. آپ مسلمان ہیں تو اس کا پروف ہے نا مسلمان آپ لوگ. چلیے السلام علیکم. اب معلوم ہوا میں کوداڑ میں ہوں. نحمد و صلی اللہ رسول الکریم. سامعین کرام، میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ صرف 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. بہت سی جو باتیں تھی آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اب یہ ہے کہ اس پہ عمل کتنا ہوگا، یا عمل کی کوشش ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. کیا ہمارے اولادوں کو ہم دینی تعلیم سے واقف کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے، یا دنیاوی تعلیم دلا کر ان کو خوش ہوتے رہیں گے. یہ آپ کا کام ہے سوچنا. حضرت مولانا نے تو اپنے بڑے مولانا تو اپنی خدمت کیے ہیں 50 سال، اور یہ بتا دیا. آج سیدھے ہاتھ کی جانب بھی دیکھیے، ادھر بائیں ہاتھ کی جانب بھی دیکھیے. ماشاءاللہ دیکھ کر ہے تعجب ہو رہا ہے کہ ہر عمر کے یہاں مل جائیں گے، اور یہ ہر عمر کے شاگرد حضرت کے، ہمارے بڑے حضرت کے ہیں. تو آپ کو اور مجھے بھی یہ بزرگوں سے، یہ علماء سے، یہ حفاظ کرام سے اتنی بات تو سیکھنا چاہیے کہ آج آپ کے اور میرے درمیان میں یہ علماء کرام ہے جس کی وجہ سے آپ کا اور میرا ایمان بچا ہوا ہے، اس کی حفاظت ہو رہی ہے نہیں. آج ہمارے صاحبزادوں کو ہم غور کریے، بابا جان کی موتا کی خبر اطلاع دیتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد سے امام صاحب کو آگے بڑھا کے خود باہر نکل جاتے. کیا بولو تو مولانا ہمارے بابا جنازے کی نماز پڑھنا نہیں سکھائے. آج یہ علماء ہے تو تمہارے جنازے پڑھے جا رہے ہیں. اگر اپنے جنازے اپنی اولاد سے پڑھانا ہے تو مدرسوں میں بچوں کو لا کے شریک کراؤ، اور بچے کو اس قابل بناؤ کہ آپ کی مغفرت کے لیے وہ دعا کر سکے. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ، ہر مذہب میں یہ بات دیکھا ہوں کہ ان کی اولادیں کوئی نہ کوئی کام انجام دیتی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں اگر موتائیں ہوتی ہے تو آپ بجائے اس کے کہ اپنے گھر والوں کو کچھ کہتے ہیں، امام صاحب کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ گھر میں قرآن پاک تو ہے لیکن پڑھنے والا نہیں. قرآن پاک تو موجود ہے لیکن اس کو پڑھنا نہیں آتا. آج آپ اور ہم یہ طے کر کے اٹھے کہ ہر گھر سے ایک مدرسے میں بچوں کو ہم شریک کرائیں گے انشاءاللہ. بولو. یہ بھی میں بولنا ہے، قبول کیا خود بولے تھے، قاضی صاحب بول دیے تھے. کچھ باتوں میں اپنی بھی بات چلاؤ. گھر میں سن کے اتحادی ہو گئے، باہر آواز نہیں نکل رہی ہے نہیں. ذرا آوازیں نکالنا شروع کرو، کیونکہ اب آپ کی آوازوں سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان کب جاگے گا، کب اس کو دین کی بات بتائے گا. آج میرے پاس کئی غیر مسلم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، سب کچھ کہتے ہیں دین کی بات، لیکن غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ حضرت دین تو ہے، دین پہ عمل کرنے کا ہے. بتائیے، آپ کے پیارے رسول کا میسج تو ہے لیکن اس میسج کو پھیلانے والے کا ہے. بتائیے. آج افسوس ہوتا ہے. آج اس لیے ہمارے پیش و مقرر نے کہا کہ آپ کا اور میرا یہ بھی ضروری ہے، یہ کام بھی کرنا ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے قریبی تعلق رکھنے والے کو نہ صرف قرآن پاک ان کی زبان میں دیجیے، بلکہ ان کو دین کی بات ایک بتائیے، دین کی بات ایک ان تک پہنچائیے. اور اس کے لیے سب سے بڑا یہ کام ہے کہ آپ پہلے دین پر عمل کیجیے. اگر آپ نہیں عمل کریں گے تو پھر یاد رکھیے، اللہ کو کام لینا ہے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جس سے چاہے کام لے لے گا، جس سے چاہے دین کو پھیلانے کا کام لے گا، جس سے چاہے مدرسے چلائے گا. آپ کو معلوم، آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہرگز نہیں ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کام لینا ہے تو ایک غیر مسلم سے لے گا، اس کو اللہ نے اس کے سینے میں قرآن اتارے گا، اور آپ کو معلوم ایک غیر مسلم نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا اور ٹرانسلیشن کیا اور بہترین ٹرانسلیشن کیا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی۔ آج ہم لوگوں کے گھر میں بھی ہدایت کی کتاب ہے نہیں، وہ لال باکس میں رکھی ہوئی کتاب ہے نہیں، ہے مگر کب پڑھی جائیں گی؟ مولانا نے ابھی وقت نہیں آیا، جب آئی تو اتاریں گے ہم اس کو۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم اس وقت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اس جامعہ کی ترقی کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مولانا کی ہمت بنائیے، اور آپ اپنی اولاد کو لا کر مدرسوں میں شریک کرائیے، اور یہ بتائیے کہ ہم بھی کلمہ گو ہے، ہم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ آج ان مدرسے کی 50 سالہ جو تقاریب منعقد کی جا رہی ہے، اس میں کوئی شہرت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے یہ رکھا گیا ہے، تاکہ آپ کو یہ بتائے کہ دیکھو اپنی عمر کے وہ حصے کو انہوں نے لگا دیا جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کما سکتے تھے۔ حضرت نے دنیا کمائی نہیں، لیکن اتنا ضرور کمایا کہ آج ادھر بھی ادھر بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ حفاظ کرام اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کا مدرسہ جو تھا اس کی دین ہے، اور یہ جو آج کہیں نہ کہیں خدمت انجام دے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ حضرت کی محنت تھی۔ میں کسی شاعر کا شعر میں اکثر کہتا ہوں، یہ حضرت کے بارے میں سنا میں مدرسے کے ہمیشہ اس میں فکر میں رہتے ہیں، تو اور ہمیشہ ایک صاحب نے تقریر میں جیسے کہا کہ روتے بھی تھے تو روتے تو اپنی قسمت پہ رہے ہمارے مسلمان، مگر حضرت رو رہے تھے تو آپ کی قسمت پہ رو رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ اب آج ہماری قوم کب جاگے گی، اور آپ کو جگانے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی، ان کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کیا اللہ نے ایسے موتی اللہ نے عطا فرمائے جو آج کئی مقامات پر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں مولانا کے صاحبزادوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر یہ جو فارغین میرے سامنے آزو بازو بیٹھے ہیں، میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ مولانا کی ہمت بنیے، اور اس مدرسے کو چلانے کے لیے جس قدر آپ سے محنت ہو سکتی ہے، جس قدر تعاون ہو سکتا ہے، ہر لحاظ سے آپ تعاون کریے، اور مولانا کے جو کام ہے اس کو آگے بڑھانے میں ماشاءاللہ یہاں بچوں کا بھی مدرسہ چلتا ہے، جب سے ذکر نہیں آیا اس لیے میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ آج ماشاءاللہ بچیاں بھی یہاں پڑھ رہی ہے، اور ماشاءاللہ بچیاں بھی یہاں سے فارغ ہو رہی ہے۔ ایک گھر کی ایک خاتون اگر کوئی پڑھ لیتی ہے تو پورے گھر کو اللہ والا بنا دیتی ہے، اور آج اللہ کے فضل سے مولانا نے یہ بھی کام کا آغاز کیا ہے۔ میں مولانا کی دراز عمر کے لیے دعا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔